السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہاب بھائی کے پیدل حج کو جانے والی خبر ہر ایک کو پتہ ہے، ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تقریباً تیسرا مہینہ ان کو چلتے ہوئے ہو گیا۔ وہیں ان کے ساتھ جو پیچھے پیچھے تین چار لوگ اور تیار ہوئے تھے، جس میں سے دو ایک اتر پردیش کے تھے، یو پی کے، اور ایک مہاراشٹر سے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب کینسل ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ایک صاحب کینسل ہو گئے، اور اب پتہ نہیں وہ پہلے ہی سے ان کا حج کا ارادہ تھا یا سیدھا اجمیر جانے کا ارادہ تھا، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ غلط ہو گئے، غلط بول دیا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، میرا صرف اجمیر جانے کا ارادہ ہے۔ ٹھیک، باقی جو دو ہیں وہ چل رہے ہیں، جن میں سے ایک صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میرے پاس ویزا ہی نہیں ہے، اور ایک صاحب کا کہنا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف خالی بیگ ہے، موبائل تک نہیں ہے، اور اپنے آپ کو غریب بھی بتا رہے ہیں کہ جیسا ہوگا بس اللہ بھروسے نکل رہے ہیں۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ پیدل حج کو جو جا رہے ہیں، ان کے پیدل حج کرنے کی وجہ سے تقریباً 5-6 بڑے بڑے نقصان میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو آپ دھیان سے سنیں۔ اور جب بھی میں کہوں پیدل حج کرنے والے تو اس سے مراد شہاب کے علاوہ ہیں، ٹھیک ہے نا، شہاب کے علاوہ جو لوگ جا رہے ہیں، کیونکہ شہاب قابل تعریف ہے، اس کے پاس آبجیکشن والی چیز یعنی قابل اعتراض کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس کے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں، اور اسی طریقے سے پرمیشنز ہیں، اور ہر ایک طرح کے ویزے وغیرہ کی جو بھی بات ہوتی ہے ساری انہوں نے کلیئر کر کے رکھا ہے، تو اس کے بارے میں بات نہیں ہے۔ تو جب بھی میں کہوں پیدل حج کرنے والے تو ان سے مراد شہاب کے علاوہ جو لوگ ہیں، ان سے جو ہے امت کو، مسلمانوں کو، اسلام کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ 5 طرح کے نقصان میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا جو نقصان ہو رہا ہے، بہت بڑا نقصان، مسلمانوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے۔ آپ دیکھو ذرا ان کو کہ یہ بغیر اسباب کے، بغیر ویزے، بغیر پاسپورٹ کے صرف یہ کہہ کر کے نکل رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے ایک طرح سے کہ ہماری مدد تو صرف سیدھی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ آپ سوچیں ذرا، اغیار کو کیا موقع نہیں ملے گا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولنے پر؟ جی، آپ کے پاس ویزا پاسپورٹ نہیں ہے، آپ یہ کہہ کر نکل رہے ہو کہ میں تو پہنچ جاؤں گا، تو اس سے مسلمانوں کی کتنی بڑی مٹی پلید ہو رہی ہے۔ آپ پہنچ پاؤ گے نہیں، 100% آپ نہیں پہنچ پاؤ گے۔ آپ جب واپس آ رہے ہو، جیسے کہ ایک صاحب کے واپس آنے کی خبر ہو رہی ہے، تو اب یہ غیر مسلموں کے درمیان جب یہ خبر جا رہی ہے تو مذاق نہیں اڑا رہے ہوں گے آپ کا، اسلام کا مذاق نہیں اڑا رہے ہوں گے کہ صاحب یاترا کرنے جا رہے تھے اور واپس آ گئے منہ کی خالی؟ ہو رہا ہے نقصان۔ دوسرا اور بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ کہو گے کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی کچھ دن پہلے شہاب کو لے کر کے مفتی طارق مدود صاحب کی ایک ویڈیو چل رہی ہے، حالانکہ وہ شہاب کے بارے میں نہیں ہے، بہت پرانی ویڈیو ہے، لیکن لوگ اس کو شہاب کے نام پر فٹ کر کے چلا رہے ہیں۔ تو وہ جو حدیث شریف ہے کہ ایک عورت نے جو ہے نظر مانی تھی کہ وہ پیدل حج کو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضی کا اظہار کیا تھا، وہ حدیث شہاب پر فٹ نہیں ہو رہی، وہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ اس حدیث کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کسی چیز کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے ہو تو وہ کام اپنے اوپر لازم مت کرو۔ شہاب ان چیزوں کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے، باقاعدہ اس نے 1-2 سال پریکٹس کی ہے چلنے پھرنے کی، تو اس کے پاس طاقت ہے، جوان ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس۔ یہ جو حضرات ہیں ان کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے، یہ زبردستی اپنے اوپر وہ چیزیں لازم کر رہے ہیں جو چیزیں کر نہیں سکتے، تو اس کی وجہ سے یہ حدیث شریف کے مخالفت کر رہے ہیں۔ تو ترمذی شریف کو جو حدیث مفتی طارق مدود صاحب کے مطلب ویڈیو کے ساتھ ذکر کی جا رہی ہے، وہ ان لوگوں کے مخالف ہے، شہاب کے مخالف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن شریف کی مخالفت اس طرح سے ہو رہی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم، اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو، کسی ذات کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ تو آپ کو جب اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو اس چیز کا مکلف کیوں بنا رہے ہو؟ اگر حج کرنا اتنا ہی ضروری اور فرض ہوتا تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ فرض کر دیتا، شرائط نہیں رکھتا۔ دیکھو بھائی، حج ایک شوق ہے، ایک محبت ہے، ایک چاہت ہے، ہم ان سے انکار نہیں کر رہے ہیں، ان لوگوں کی بھی چاہت ہے، لیکن اسباب پہلے اختیار کرو، پھر اس کے بعد سے آگے چلو۔ 2 نقصان ہو گئے۔ تیسرا ایک بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے اس سے۔ ہاں، بہت بڑا نقصان ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ آپ دیکھیں، ایک شہر میں رہ کر کے آپ اگر بغیر ہیلمٹ کے کہیں نکلتے ہو، بغیر کاغذات کے کہیں اگر چوراہے کو پار کرنا چاہو تو وہاں پر پکڑ لیے جاتے ہو، اور رولس ہے بھائی، رولس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ آپ سوچو ذرا، آپ کیا سوچ کر کے نکل رہے ہو کہ میں ایک ملک سے دوسرے ملک جاؤں گا، دوسرے سے تقریباً 5-6 ملک کے بیچ میں پڑ رہے ہیں، اور اس میں ویزا پاسپورٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، تو آپ کو بغیر ویزے پاسپورٹ کے ان ملکوں کو پار کرنا ہے۔ وہ بات کی چیز ہے، اس سے پہلے کئی طرح کے شہر، کئی طرح کے چوراہے آپ کو ملیں گے کہ آپ کو وہاں پر روکا ٹوکا نہیں جائے گا۔ شہاب کے بارے میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ شہاب کو یو پی میں کہیں روک لیا گیا تھا،
کہیں روک لیا گیا تھا، لیکن اس کے پاس چونکہ ڈاکومنٹ سے اس نے دکھائے تو پھر اس کو اجازت ملی، وہ آگے چل دیا۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کا آپ نام لے رہے ہو، وہ بھی مطلب غلط جگہ پر، کہ جہاں پر مطلب اللہ پر بھروسے کا نام آپ بدنام کر رہے ہو کہ اللہ پر بھروسہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقاعدہ کہ اونٹ کو پہلے باندھو پھر اس کے بعد سے بھروسہ کرو۔ آپ کے پاس رسی کہاں ہے؟ آپ نے اونٹ کو بس ویسے ہی چھوڑ دیا اور کہہ رہے ہو کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، یہ غلط ہے، یہ اسلامی تعلیم کے سخت خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا نقصان جو ان کے پیدل حج کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ یہ کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر حج کا شوق ہے، ہم آپ کے شوق کی کو سلام کرتے ہیں اور آپ کے شوق کو اچھا کہتے ہیں، ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن جو ایک سال آپ پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، آپ برائے کرم اس ایک سال کو اسباب کے تیار کرنے میں لگا لو نا۔ آپ پیسہ جمع کرو، آپ خود سے کمائی نہیں کر سکتے ہو، لوگوں کے سامنے جاؤ، آپ ہاتھ پھیلاؤ، اگر اتنا ہی آپ کو شوق ہے آپ جا کر کے حج کرو۔ اور کوئی پیدل حج کرنا کوئی وہ نہیں ہے یہ کہ صاحب عبادت ہو، عوام کو مل گیا ایک طرح سے انٹرٹینمنٹ، بس ان کو تو چاہیے انٹرٹینمنٹ، مزہ آنا چاہیے کہ کہیں بھی ہمیں ویڈیو اور فوٹو لینے کا جہاں موقع ملے وہاں پر ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ شہاب کی بات چلتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جا رہا ہے، لیکن یہ لوگ جو حضرات ہیں جو اپنے آپ کو غریب اور فقیر کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عوام ان کے آس پاس بھی لگی ہوئی ہے بالکل شہاب کی طرح سے اور ان کو گھیر رہی ہے، اور وہی ویڈیو، وہی آڈیو وغیرہ، وہی فوٹو وغیرہ کہ لوگ بھائی ان کو مدد کریں، آپ ان کے لیے دعائیں کریں۔ بھائی اللہ کے راستے میں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب جا رہے ہو آپ، وہ جو پوری تیاریوں کے ساتھ نکلا ہے اس کو 3 مہینے ہو گئے چلتے ہوئے، کتنے 3 مہینے، تیسرا مہینہ چل رہا ہے اس کو چلتے ہوئے، آپ اب نکل رہے ہو، ابھی 5 بجے نکل رہے ہیں، ابھی صاحب 3 بجے نکلے، ابھی 4 بجے نکلے ہو، اور جس میں سے ایک بندہ تو جو ہاشم نام کا ہے، اس کے بارے میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ اس کی والدہ نے اس کو خوب روکا تھا، اس کی 4 بیٹیاں ہیں اور اس کا جو پاسپورٹ ہے وہ بھی ایکسپائرڈ ہو گیا، اس کو اس کی والدہ نے خوب روکا تھا کہ بیٹا اس طرح سے مت جا، لیکن یہ بندہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو اللہ کے بندے جن کی زیارت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے سے کمپیئر کیا ہو کہ آپ کو اپنے ماں باپ کی اگر آپ زیارت کر لیں خوشی سے تو آپ کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، آپ ان کو ناراض کر کے حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہو، آپ اللہ کو راضی کرو گے اس طریقے سے؟ جی اس طریقے سے ناراض اللہ راضی ہوں گے، اس طرح سے آپ کا حج قبول ہوگا؟ مزید یہ کہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں اور سبھی شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں جن کی تیاری آپ کو کرنا ہے، لیکن آپ ان سب کو چھوڑ کر کے اس طرح جا رہا ہوں، تو یقین مانو اس کی وجہ سے، یقین مانو میں بہت ہی زیادہ ہمت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے وہ لوگ سخت گنہگار ہو رہے ہیں، بہت زیادہ گنہگار ہو رہے ہیں۔ اس لیے عام مسلمانوں سے میری درخواست ہے برائے کرم کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس سے گزر رہے ہیں تو آپ ان کو سمجھائیں کہ آپ جو ہیں برائے کرم ہم آپ کو جانے کا ٹکٹ کر رہے ہیں، آپ واپس چلے جاؤ اپنے گھر پہ، تیاری کرو، پھر اس کے بعد سے آپ نکلو، آپ تکلیف مالا اطاق کر رہے ہو، آپ جو کام کر نہیں سکتے آپ وہ کام کیوں کر رہے ہو؟ حدیث شریف کی مخالفت کر رہے ہو۔ خاص طور سے علماء سے میری درخواست ہے، جو بھی علماء دیکھ رہے ہو، خاص طور سے ان کے مقامی علماء جہاں سے یہ لوگ نکلے ہیں، آپ لوگ مشورہ کریں، ان کو واپس بلائیں، ان کو سمجھائیں کہ بھائی دیکھو اس طریقے سے جانا ہے، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے، بہت زیادہ غلط ہے، اس سے آپ کا خود کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کا اور اسلام کا سبھی کا نقصان ہو رہا ہے، بدنامی ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو جانا بھی ہے تو آپ جو ہے علماء جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے راستہ بتائیں، اور جہاں کہیں بھی ہوں برائے کرم ان کو آپ فون لگا کر یا ربط کر کے ان کو واپس بلا لو برائے کرم۔ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں جتنا ہو سکے، اور قابل عمل باتیں ہیں، ساری باتیں قابل عمل ہیں، تو ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے آپ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو عام کریں۔